اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين قال الذين استكبروا کہیں گے وہ لوگ جو بڑے بنے ہوئے تھے للذين استضعفوا کمزور لوگوں کے لیے أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے بعد اس کے آ جانے کے بل کنتم مجرمین بلکہ تم خود مجرم تھے قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين یہ سورۃ سبا اور اس کی آیت نمبر 32۔ اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن میدان حشر میں سب کے سب لوگ جمع ہوں گے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری انسان تک، ایک کر سب بند کرے کھڑکی، آخری انسان تک سب کے سب جمع ہوں گے اور اللہ رب العزت سب سے سوال کریں گے۔ اب سوال ہر ایک سے ہوگا اور اس نے جواب خود اللہ کی ذات کو دینا ہوگا، کوئی اور دوسرا بندہ جواب نہیں دے گا، جواب خود دینا ہے۔ اب جب اللہ کے سامنے جواب دینا ہے اور اللہ رب العزت نے ساری زندگی کا حساب لینا ہے، جو جو معاملات ان لوگوں نے کیے ہوئے تھے، تو اب اس وقت کیا ہوگا، ایک دوسرے پر ڈالنا شروع کریں گے۔ وہ کہیں گے انہوں نے گمراہ کیا، یہ کہیں گے انہوں نے گمراہ کیا، ایک دوسرے پر بات ڈالیں گے۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں گمراہ ہوا یا میں اپنی وجہ سے، وہ اس لیے کہ انہوں نے گمراہ کیا، اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے گمراہ تمہیں نہیں کیا۔ اور پھر سارے کے سارے شیطان کی طرف دیکھیں گے اور شیطان یہ کہے گا میں نے بھی کچھ نہیں کیا، میں نے بھی کوئی معاملہ نہیں کیا۔ اور میں نے آیت سنا دی تھی کہ یہ کہے گا لما وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ سچا، جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا۔ مجھے ملامت نہ کرو، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں نہ تمہیں بچا سکتا ہوں، نہ تم میرے کام آ سکتے ہو نہ میں تمہارے کام آ سکتا ہوں۔ اب یہ جو دنیا کے اندر سردار تھے، جو بڑے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارے گناہ لے لیں گے، ہم تمہاری سزا لے لیں گے، اب ان کا یہ مکالمہ ہے۔ پہلی بات تو کل عرض کی، یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، یہ کمزور کہیں گے بڑوں کے لیے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان والے ہوتے۔ اب وہ جواب دے رہے قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الهدى بعد اذ جاءکم، وہ کہیں گے کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت آ جانے کے بعد، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے، تم خود ہی عمل نہیں کرنا چاہ رہے تھے، ہم پہ کیوں ڈال رہے ہو۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، تو یہ کمزور کہیں گے اپنے بڑوں کے لیے بل مکر اللیل والنہار، تمہارا دن رات سازشیں کرنا، استأمروننا ان نکفر باللہ، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ اللہ کا انکار کرو، ونجعل له اندادا، اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤ۔ تم ہمیں حکم دیتے تھے، صرف منع کرنا نہیں، صرف روکنا نہیں، تمہارا حکم ہوتا تھا کہ ہم اللہ کے ساتھ اللہ کا انکار کریں اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، فرمایا یہ ندامت چھپائیں گے جب عذاب دیکھیں گے۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا ہم توق ڈالیں گے ان کی گردنوں کے اندر جو انہوں نے کفر کیا۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا۔ اب بڑے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں روکا، اور چھوٹے کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہمیں حکم دیا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ تم مومن ہو، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دن رات تم ہمارے پیچھے پڑے ہوئے تھے تو ہم اس وجہ سے انکار کر رہے تھے۔ اب ایک دوسرے پر جو ڈال رہے تھے، فرمایا توق دونوں کے گلوں میں ہوگا۔ آپ اتنے عقل مند ہیں کہ دنیا میں ہر چیز کو اچھا تلاش کر لیتے، جی فلاں چیز فلاں جگہ سے اچھی مل رہی ہے، فلاں چیز فلاں جگہ سے اچھی ملتی ہے۔ جب ہر ایک چیز تلاش ہو سکتی ہے تو یہ تلاش کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہدایت کہاں پہ صحیح ہے؟ جو آپ نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، جس کا آپ سے حساب ہونا ہے، تو اس کے لیے آسان ترین طریقہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج جو ایک جملہ بولا جاتا ہے نا کہ جی سارے ہی ٹھیک ہیں، ہر بندہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، اور دوسرا جملہ یہ سننے میں آتا ہے سارے غلط ہیں، کس کو ٹھیک کہا جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، ان میں سب کے سب جہنم میں جائیں گے الا ملۃ واحدہ، مگر ایک جنت میں جائے گے، باقی سارے جہنمی، ایک جنت، سارے ٹھیک بھی نہیں سارے غلط بھی نہیں، ایک جنت میں جائے گا۔ کون؟ من ہے یا رسول اللہ؟ قال ما انا علیہ واصحابی، وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا۔
تو اتنا تو تلاش کر سکتے. وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، فرمایا ہم نے جس بستی کے اندر بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا، الا قال مترفوها، مگر اس کے اسودہ حال لوگوں نے یہ کہا، انا بما ارسلتم به کافرون، جس چیز کے ساتھ آپ بھیجے گئے ہیں ہم اس کا انکار کرتے. اسودہ حال لوگ. میں نے عرض کیا تھا نا کہ خالی پیٹ انسان گناہ نہیں کرتا، گناہ تب ہوتا ہے جب پیٹ بھرا ہوتا ہے. خالی پیٹ آدمی بیچارہ روٹی کی تلاش میں، رزق کی تلاش میں بھاگ رہا ہے. جب پیٹ بھر جاتا ہے پھر نافرمانی شروع، پھر اسے لگتا ہے کہ میرے پاس تو ہمیشہ سے تھا، میں تو ہمیشہ ان چیزوں کا مالک تھا، مجھ پر تو کبھی کوئی پریشانی نہیں آئی، یہ مجھے سب کچھ حاصل ہے. پھر اسے یہ لگ رہا ہے. فرمایا جو بھی اسودہ حال ہے وہ ہمیشہ انکار کرتے ہیں. اور جواب دلیل کیا ہے ان کے پاس؟ کہتے ہیں وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، ہمارے پاس مال اولاد زیادہ ہے، وما نحن بمعذبین، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا. یعنی انہیں نظر آ رہا ہے کہ مال زیادہ ہونا، اولاد زیادہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں. جب اللہ کے محبوب ہیں تو پھر اللہ میں عذاب نہیں دے گا. فرمایا اللہ مال تو سب کو دے دیتا ہے، کافر کو بھی مال دیتا ہے، مومن کو بھی مال دیتا ہے، نافرمان کو بھی دیتا ہے، تابعدار. مال تو اللہ کسی کو بھی دے سکتے، لیکن اللہ علم دیں گے اسی کو جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے. فرمایا یہ مال، یہ میراث ہے فرعون کی، قارون کی، اور علم میراث ہے انبیاء کی. جی مال خرچ کریں گے تو کم ہوگا، علم خرچ کریں گے تو بڑھے گا. مال کا آپ نے حساب دینا ہے، علم پر اللہ نے آپ کو بے حساب دینا ہے. تو یہ جو تم نے دلیل بنا رکھی ہے کہ ہمارے پاس مال بہت ہے، اولاد بہت ہے، تو اگر یہاں ملا ہے تو آگے بھی ملے گا، ہمیں عذاب نہیں ہوگا. فرمایا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، میرا رب جس کا رزق چاہتا ہے وسیع کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ رزق مل جانا اللہ کی منشا پر ہے، تمہارے نیک ہونے پر نہیں. کہ بہت نیک ہوگا تو رزق بہت بڑھ جائے گا، بہت نیک ہوگا تو اولاد بہت بڑھ جائے گی، ایسا نہیں ہے. اگر یہ بات ہوتی تو پھر انبیاء کی اتنی اولادیں ہوتی کہ آپ شمار نہ کر سکتے. ان سے زیادہ مقرب تو اللہ کے لیے کوئی نہیں. مال مل جانا، اولاد مل جانا یہ اللہ کے محبوب ہونے کی علامت نہیں ہے. لیکن ان لوگوں نے یہ سمجھا اگر اللہ نے ہمیں یہ زیادہ دیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اب اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا. اس کا جواب دیا، فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم، تمہارا مال یہ تمہاری اولاد ایسی چیز نہیں ہے باللتی تقربکم عندنا زلفا، جو مرتبے میں تمہیں ہمارے زیادہ قریب کر دے. یہ مرتبہ بلند کرنے والی چیز مال نہیں ہے، اولاد نہیں. ہاں الا من آمن وعمل صالحا، جو ایمان اور نیک اعمال والا ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا. یہ آدمی وہ ہے جس کا مرتبہ بلند ہے. اس لیے فرمایا نا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں متقی جتنا بڑا ہے اتنا زیادہ عزت والا ہے. مال زیادہ ہونا، اولاد زیادہ ہونا یہ اللہ کے مقرب ہونے کی علامت نہیں ہے. اللہ کے مقرب ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ آدمی کے پاس تقوی زیادہ ہو. جتنا ڈر ہوگا، جتنا اللہ کے نافرمانی سے بچنے والا ہوگا، اتنا زیادہ اللہ کے ہاں عزت والا ہوگا. فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، فرمایا ہم ان کو دگنا بدلہ دیں گے ان کے اعمال پر. وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور یہ بالا خانوں میں امن کے ساتھ ٹھہرنے والے ہوں. جنت کے بالا خانے، اور بالا خانوں کی تعریف آپ نے فرمائی، اندر سے باہر اور باہر سے اندر کا سب کچھ نظر آ رہا، اور ہر وہ چیز آپ کو دستیاب ہے جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ مانگتے ہیں. آپ کی زبان پر جو بات چیز ہے وہ بھی اللہ عطا فرمائیں گے، اور آپ کے دماغ میں جو چیز ہے وہ بھی اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے. جو کچھ چاہیے سب کچھ ملے گا، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان اور اعمال. ایمان اور اعمال، مال نہیں، اولاد نہیں، ایمان اور اعمال شرط ہے. اور آج ہم یہ دونوں چیزیں چھوڑ دیتے ہیں ان کی وجہ سے، مال کی وجہ سے اور اولاد کی وجہ سے. مشہور حدیث آپ نے 12 سنی ہے مسند احمد میں، فرمایا ہر ایک کے ساتھ جب دنیا سے کوئی جاتا ہے نا تو اس کے ساتھ اس کے دوست، فرمایا ایک وہ جو موت تک، ایک وہ جو قبر تک، اور ایک وہ جو ہمیشہ. فرمایا جو موت تک ہے یہ اس کا مال، جو قبر تک ہے یہ اس کے اہل و عیال، اس کے تعلقات، اور جو ہمیشہ کے لیے وہ اس کے اعمال. موت پر ایک نے ساتھ چھوڑ دیا، دوسرے نے قبر پہ ساتھ چھوڑ دیا، اور تیسرا ہمیشہ کے لیے. اب ہمارے پاس وہ تو ہے جو موت تک ساتھ ہوگا، وہ بھی ہیں جو قبر تک ہوں گے، آگے والا کیا کرے؟
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی شریف میں فرمایا اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں نا اللہ اسے کام میں لگا دیتے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کام میں لگا دیتے ہیں؟ اب حالانکہ آپ سیدھا فرما سکتے تھے لیکن توجہ حاصل کرنے کے لیے کہ متوجہ ہو جائیں پھر جواب فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اسے کام میں لگاتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کام میں لگاتے ہیں؟ فرمایا نیکی کے کام میں. اللہ اسے نیکی میں لگا دیتے ہیں. اب اس بندے کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں. فرمایا اللہ نے جنت میں تمہارا ٹھکانہ لکھ دیا جہنم میں بھی لکھ دیا. اب تمہارے اعمال ہیں جو تمہیں جنت میں پہنچائیں گے یہ جہنم تک لے کے جائیں گے. اس لیے اس بات کی فکر کرنا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور جیسے اعمال ویسا خاتمہ جیسا خاتمہ ویسا اٹھنا. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ اس وقت ہم کیا کریں. والذین یسعون فی آیاتنا معجزین فرمایا وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں کہ ہماری آیات کو عاجز کریں اولئک فی العذاب محضرون فرمایا انہیں اللہ عذاب میں حاضر کریں گے یہ عذاب تک پہنچیں گے. پھر دوبارہ ارشاد فرمایا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له رزق اللہ جس کا چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے وسیع کرتے ہیں اور جس کا چاہتے ہیں تنگ کرتے ہیں. رزق کا تعلق آپ کے نیک ہونے کے ساتھ یا گناہگار ہونے کے ساتھ نہیں وہ اللہ کی منشا کے ساتھ ہے. بہت سارے نیک ہیں اللہ نے رزق بھی بہت دے رکھا ہے اور بہت سارے نیک ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور بہت سارے گناہگار ہیں بہت کچھ مل رکھا ہے اور بہت سارے گناہگار ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں اللہ دکھا دیتے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ جب ہم دنیا دیتے ہیں نا تو کہتا ہے میرے رب نے میرا اکرام کیا. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ جب ہم کم کرتے ہیں کہتے ہیں میرے رب نے میری توہین کی. کلا ہرگز نہیں. ایسی بات زبان پہ نہ ڈالو کہ میں جسے دوں گا اس کی عزت کروں گا جس سے لے لوں گا وہ اللہ کی کوئی عزت والا نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے. دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے اور 2 ماہ آپ کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا. کبھی آپ نے زندگی بھر میں پیٹ بھر کے کھایا نہیں. آپ کے لیے لباس طے کر کے نہیں رکھا گیا وہی لباس ہے جو آپ نے پہنا ہوا. جب آپ جا رہے ہیں تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی ہے. جب آپ آ رہے ہیں تو آپ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے نہیں ہے. جی بات سمجھ رہے؟ اللہ چاہتے کتنے بڑے بڑے محلات میں آپ ہوتے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے میں 7 سال کا تھا آپ کے حجروں میں جاتا تھا میں جب کھڑا ہوتا تھا میرے ساتھ سر کو لگ جاتا تھا. سر چھت کو لگ رہا ہے. جگہ اتنی ساری ہے جب آپ نے سجدہ فرمانا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاؤں پہ آپ ہاتھ رکھتے ہیں وہ پاؤں سمیٹتی ہے آپ سجدہ فرماتے. یہ حجرہ ہے. کوئی بندہ بتائیں جس کے بعد اتنا سارا گھر ہو. لیکن آپ ساری کائنات کے سردار جی اللہ کی ساری مخلوقات میں سب سے بڑی شان اور مقام والے. تو فرمایا یہ چیز نہیں اللہ جس کو چاہتے ہیں عطا کر دیتے. اور یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا یہ بھی اختیاری تھا. یہ آپ کا اختیاری ہے کہ آپ گھر میں کچھ رکھتے نہیں ہیں ورنہ دیا اللہ نے آپ کو اتنا کہ کبھی کوئی سائل خالی نہیں کیا آپ کے دروازے سے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ جو بھی تم خرچ کرتے ہو نا اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اس کا ملے گا تمہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ تم خرچ کر دو اور اللہ عطا نہ کرے. ایک تو وہ ہے نا کہ اس پہ 10 گنا 700 گنا بے حساب اللہ عطا کریں گے وہ تو ہے لیکن اللہ اس کا بدلہ دنیا میں بھی عطا کریں گے. کیوں؟ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وہ بہترین رزق دینے والی ذات ہے. تو ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت والے دن ایک دوسرے پہ ڈالنے سے بہتر ہے کہ آج ہم صحیح راستے کی تلاش کریں صراط مستقیم کو دیکھیں اس پر استقامت کی دعا کریں اور اس پر چلتے رہیں. اور دوسری بات مال مل جانا اولاد کا مل جانا اللہ کے مقرب ہونے کی علامت نہیں ہے. ہاں ایمان اور اعمال اگر مال کے ساتھ ایمان اور اعمال نصیب ہو گئے تو الحمدللہ اور اگر اس کے بغیر ایمان اور اعمال نصیب ہو گئے تو بھی الحمدللہ. یہ دنیا چھوڑنی ہے آخرت ہمیشہ کی ہے. یہ مال مل جانا مقرب ہونے کی علامت نہیں ہے. اللہ سمجھنے کی تو